کہانی کے شروع میں نظر آنے والا لڑکا جی یوک ہے، جس کے لیے بڑے سے بڑا تالا اور تجوریاں کھولنا کوئی مشکل کی بات نہیں تھی۔ قیمتی چیزیں چرا کر بیچنا ہی اس کا کام تھا۔ وہ اپنا کام اتنی چالاکی اور ہوشیاری سے کرتا کہ آج تک 100 چوریاں کرنے کے باوجود بھی پکڑا نہیں گیا۔ ایک دن وہ اپنے مشن پر کام کر رہا تھا، جس میں اس نے ایک بلڈنگ میں گھس کر کروڑوں مالیت کا پتھر چرانا تھا۔ اس تجوری کا لاک سسٹم اتنا پیچیدہ تھا کہ اسے توڑنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن جی یوک کے لیے یہ ذرا بھی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ اس تجوری کا تالا توڑ کر پتھر چرا لیتا ہے اور سارے گارڈز کو چکمہ دے کر باہر بھی نکل جاتا ہے، لیکن باہر نکلتے ہی اس سے غلطی سے وہ قیمتی پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ بیچارے کی ساری محنت مٹی میں مل جاتی ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتا اور ویسا ہی ملتا جلتا ڈیزائن تیار کر لیتا ہے اور پھر اسے بیچنے کے لیے ایک مشہور دکان میں چلا جاتا ہے۔ لیکن دکاندار دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ پتھر نکلی ہے اور وہ جی یوک سے کوئی بھی لین دین کرنے سے رک جاتا ہے۔ لیکن جی یوک بھی جانتا تھا کہ یہ دکاندار عام طور پر خود بھی نکلی چیزیں بیچتا ہے، اور اب اس نے دکاندار کو دھمکایا کہ وہ اس کی پول پولیس کے سامنے کھول دے گا۔ دھمکی کے ڈر سے دکاندار پتھر خریدنے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ جی یوک کا ایک بیسٹ فرینڈ گوئن بھی اس کا پارٹنر تھا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ معمولی سی چیزوں میں بھی بارود لگا دیتا تھا۔ اب اس چوری کے بعد جی یوک نقلی نوٹ چھاپنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ خود ہی نقلی نوٹ تیار کر لیتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا کہ اس پر شراب ڈالتے ہی اس کے الفاظ مٹ جاتے تھے۔ جب یہاں بھی کامیابی نہیں ملتی تو پھر وہ دونوں ایک ہیرے کی دکان لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جس میں تقریباً 3 کروڑ کا مال تھا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ دکان میں چاروں طرف کیمرے لگے تھے۔ کیمروں کو ہیک کرنے کے لیے انہیں ایک ماہر ہیکر کی ضرورت تھی۔ جلد ہی وہ زینگ بی نام کا ہیکر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں افواہ تھی کہ ایک بار اس نے پیسوں کے بدلے اپنے ہی ساتھیوں کی مخبری پولیس کو کر دی تھی، لیکن پھر بھی جی یوک اور بوئن اس پر بھروسہ کر کے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں جی یوک کی دوستی ایک یونا نام کی لڑکی سے ہوتی ہے، جو ایسی قیمتی چیزوں کی ایکسپرٹ ہوتی ہے۔ دونوں گھومنے جاتے ہیں اور وہاں جی یوک اس کے گلے میں ہار دیکھتا ہے جو یونا کے پاپا نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک جیولری کی دکان پر اس ہار کی جانچ کروانے جاتے ہیں، جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت تو لاکھوں میں ہے، اور وہیں پر نظریں بچا کر جی یوک ایک بیگ صوفے کے نیچے چھپا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک اور دکان پر ہیرا چیک کروانے جاتے ہیں اور وہاں بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ وہ دکان ہے جہاں پر جی یوک چوری کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ وہ چپکے سے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کیمرے کہاں کہاں لگے ہیں، کتنے کیمرے ہیں اور کتنے گارڈز موجود ہیں۔ آخر میں وہ حساب لگاتا ہے کہ اسے 10 منٹ کے اندر اندر ہی چوری پوری کرنی ہوگی۔ چوری والے دن جی یوک جو بیگ دکان میں چھوڑ کر گیا تھا، اس میں دھماکہ ہو جاتا ہے، جس سے سارے گارڈز کا دھیان بھٹک جاتا ہے۔ اسی وقت زینگ بھی اپنے شاطر دماغ سے سارے کیمرے ہیک کر لیتا ہے تاکہ وہ دونوں اندر جا سکیں۔ وہ سب سے پہلے الارم سسٹم بند کرتا ہے تاکہ سیکیورٹی گارڈ کو پتہ نہ چلے، لیکن جتنا ٹائم انہوں نے سوچا تھا، گارڈ اس سے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ اب وہ وہاں موجود گاڑی کا شیشہ توڑ کر گارڈ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس دوران جی یوک سارے ہیرے چرا کر فرار ہو جاتا ہے، اور پھر تینوں مل کر جشن مناتے ہیں۔ اگلے دن ہیرو کے مالک، جس کا نام چو تھا، کو خبر ملتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، لیکن وہ چوروں کی قابلیت سے کافی متاثر بھی ہوتا ہے کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود بھی چور ہیرے لے اڑے۔ چو دراصل ایک کروڑ پتی بزنس مین اور ایک گینگسٹر بھی تھا، جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کا ناجائز قتل بھی کیا تھا، اور وہ خود بھی ایک بہت بڑی چوری پلان کر رہا تھا، جس کے لیے اسے ایسے ہی جینیس چوروں کی تلاش تھی۔ وہ کئی اغوا کاروں اور چوروں کو ٹیسٹ کرتا ہے، لیکن ان میں کوئی بھی اس کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پاتا۔ وہ اب سمجھ چکا تھا کہ اس کا کام وہی چور ہی کر سکتے ہیں۔ اب وہ اپنے آدمیوں کو ان چوروں کی تلاش میں لگا دیتا ہے۔ اگلے دن اس کے آدمی ہر ہیرے کی دکان پر نظر رکھنے لگتے ہیں، اور جلد ہی وہ جی یوک کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیتے ہیں۔
चो इनसे मुलाकात करता है और इन तीनों को अपनी चोरी में शामिल करने के लिए 5% की ऑफर करता है। वैसे भी इनके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती, क्योंकि अगर वो मना करते तो चो इनके खानदान को मार देगा। आखिरकार जीयुक मान जाता है और चो इन्हें बताता है कि कम से कम 1.5 करोड़ का काला धन एक शिप के जरिए कोरिया आने वाला है। जहां ये शिप आकर रुकेगी वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। अब चो इन्हें फोर्ड कोपन देता है। चो चाहता है कि वो तीनों फोर्ड कोपन का इस्तेमाल करके इस चोरी को अंजाम दें। अब जीयुक प्लान बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इसकी आज तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। इधर चो जैंग बी को अलग मिलता है और इसे ज्यादा पैसे देने का वादा करता है ताकि वो जीयुक और गो इन पर नजर रखे, क्योंकि वो चोरों पर भरोसा नहीं करना चाहता था। उधर पुलिस अभी भी हीरो के चोर को तलाश करने में लगी हुई थी और वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखते हैं कि जीयुक ही वो बैग हीरो की दुकान में रख रहा है। पुलिस इसका पता ढूंढती है और इसके घर पहुंच जाती है, जहां इनको जीयुक की अगली चोरी का सारा प्लान भी पता चल जाता है। यहां ऐसे ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि वो चो से मिला हुआ है। चोरी से पहले दिन जीयुक और गोइन पोर्ट पर जाकर विस्फोटक और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने वाली डिवाइस रख आते हैं। अपने ठिकाने पर पहुंचकर जीयुक गोइन को कहता है कि क्यों ना वो चो को धोखा देकर सारा पैसा खुद ही रख लें, लेकिन जैंग बी को इनके प्लान का पता चल जाता है और वो चो को बता देता है। चो को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जीयुक से बाद में निपटने का फैसला करता है, क्योंकि अभी इसे इसकी जरूरत है। इसके बाद जीयुक योना से मिलने जाता है, लेकिन वो इसके अचानक गायब हो जाने से बहुत नाराज होती है। जब वो नहीं मानती तो जीयुक इसे बताता है कि इसके पापा ही इसके गुरु थे। यूना का पापा मिस्टर ओ ही था जो इसे इस चोरी वाले काम में लाया था। एक वक्त था कि जब वो ये चोरी चकारी छोड़कर एक आम जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन इसी दिन इसके बिजनेस पार्टनर चो ने इसे मार डाला। यूना इसकी किसी बात का यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो चो के आदमी इसे अगवा कर लेते हैं ताकि जीयुक इससे गद्दारी न करे। आखिरकार चोरी करने का दिन आ जाता है और सारे चोर पोर्ट में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। उधर चो बैग में मौजूद बम से धमाका करता है, जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटक जाता है। मौका देखकर जैंग भी सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लेता है और वहां पर मौजूद लोगों को लगता है कि वो इस प्रॉब्लम को 40 मिनटों में ठीक कर लेंगे। अब जीयुक और गोइन के पास काफी टाइम था। वो तिजोरी के पास जाते हैं और जीयुक तिजोरी को अपनी जहानत से खोल लेता है। अब इनके सामने पैसों का ढेर लगा हुआ था। बिना टाइम जाया किए वो इन पैसों को एक ट्रक में लोड करना शुरू कर देते हैं और वहां चो के दिए फोर्स कूपन्स रख देते हैं। धमाके की खबर सुनते ही पुलिस वहां पहुंचती है और वो पोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से जीयुक अपने साथियों के साथ बाहर नहीं निकल पाता। उधर चो आके जीयुक पर बंदूक तान लेता है, क्योंकि इसे जीयुक की गद्दारी का पहले ही इल्म था। चो इसे योना का हार दिखाकर कहता है कि योना इसके कब्जे में है। इसकी जान बचाने के लिए जीयुक अपने आप को पुलिस के हवाले करने का बहाना करता है और पकड़े जाने से पहले ही वो पानी में कूद जाता है और पुलिस वाले पीछे से इस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें से एक गोली इसे लग भी जाती है और इसके हाथ में मौजूद बैग गिरकर धमाके से उड़ जाता है। यानी कि ये साफ था कि वो भी मर चुका है। जब गोइन को पता चला तो वो अपने दोस्त को खोकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन जैंग भी बहुत खुश था कि अब इसे जीयुक के हिस्से के भी पैसे मिल जाएंगे। तब इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और जैंग भी अचानक से चाकू निकालकर गोइन को कत्ल कर देता है। आखिरकार पैसों से भरा ट्रक चो के पास पहुंचता है तो इसके अंदर से फोर्स कूपन्स निकलते देखकर इसके पैरों से जमीन निकल जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी इसे जीयुक का फोन आता है जो कि जिंदा था। अब सारे पत्ते खुलने लगते हैं कि शुरुआत से जो कुछ भी हुआ वो सब जीयुक का ही प्लान था। जीयुक चो से मिस्टर ओह का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले उसने एक नकली पत्थर बेचा जिसमें एक माइक्रोफोन लगा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि चो अक्सर वहां खरीदारी करने आता रहता था। इसके प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ और चो वहां पर पत्थर लेने आ गया।
اس کی باتیں سن کر جیوک کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک شاطر چور کی تلاش میں ہے۔ پھر وہ جان بوجھ کر ہیرے چراتا ہے تاکہ چو کی نظر میں آ جائے۔ پورا ٹائم چو کو لگتا ہے کہ وہ جیوک کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن جیوک خود ہی اپنے نشانات چھوڑ رہا تھا۔ زینگ بھی جیوک کا ہی ساتھی تھا، بس وہ چو کے ساتھ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ جیوک کو پکڑنے آنے والی پولیس بھی نکلی تھی، اور تو اور جو گولی سے لگتی ہے وہ بھی نکلی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ چو کو ماموں بنا کر چلا گیا اور پولیس مرنے کا ناٹک کرنے والے گوئن کو بھی بچا لیتی ہے۔ اس طرح چو کو پیسوں کی جگہ فوڈ کوپنز بھیج کر بیوقوف بنایا گیا۔ ساتھ ہی جیوک پولیس کو خبر بھی کر دیتا ہے۔ اب پولیس چو کے اڈے پر پہنچتی ہے تو وہاں پولیس اور چو کے آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہی زینگ بھی چپکے سے یونا کو بھی آزاد کروا لیتا ہے۔ اپنے پلان پر پانی پھرتا دیکھ کر چو وہاں سے کلٹی مار لیتا ہے۔ جیوک کے آدمی فوڈ کوپنز کے ٹرک بھی لے جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی خاص قیمت نہیں تھی، لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ دراصل فوڈ کوپنز ہی وہی پیسے ہیں جو انہوں نے چرائے تھے۔ جب وہ ٹرک میں پیسے بھر رہے ہوتے ہیں تو تب انہوں نے جیوک کی نقلی نوٹ چھاپنے والی مشین سے انہیں فوڈ کوپنز بنا کر پرنٹ کر لیا تھا، اور اب جیسے ہی ان پر شراب ڈالتے ہیں تو وہ دوبارہ اصلی نوٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب پورا ٹائم پیسے چو کے سامنے ہی تھے اور وہ اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ آخرکار جیوک نے چو کی گاڑی کو ٹکر مار کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹھکانے پر جا کر پیسوں پر شراب چھڑک کر انہیں دوبارہ پیسوں میں تبدیل کر لیا۔ اتنی بڑی چوری کے بعد جیوک کچھ دن کے لیے انڈر گراؤنڈ رہتا ہے۔ پھر ایک دن جیوک یونا کو پیسوں سے بھرا ایک بیگ بھیجتا ہے جس سے وہ دبئی میں ایک آرٹ گیلری شروع کر سکتی ہے، جو کہ ہمیشہ سے اس کا خواب رہا ہے۔ وہ دبئی پہنچتی ہے اور اسے وہاں میوزیم میں اپنا ہار نظر آتا ہے۔ تبھی وہاں پر جیوک بھی آ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ مزید اچھی موویز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ شکریہ۔